قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے سفر معراج نو بیان فرمایا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک او ذات، پاک او ذات، اسرا جن نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندے نو، لیلا رات دے کچھ حصے وچ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اعتراض کرن والیاں سفر معراج دا اعتراض کیتا ہے، انکار بھی کر دے، انکار کرنا لے کر دے نے، لیکن اللہ دا قرآن اس نو واضح طور تے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سفر معراج دا انکار کر دے تو او سفر دا انکار نہیں کر رہا بلکہ اللہ دے قرآن دا انکار کر رہا۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو سب تو پہلا ویکھیا جاندہ ہے قرآن، کہ قرآن اندر آیا واضح طور تے اس دا حکم ہے یا نہیں ہے، پھر حدیث شریف ویکھی جاندی ہے کہ نبی پاک نے اس مسئلے دے بارے کچھ ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا، پھر اگے علماء دی خدمت دے اندر مسئلہ جڑا رکھیا جاندہ ہے، جڑا بھی وہ حل کٹ دین بہتر ہے، لیکن نس اول قرآن پاک ہے، تو ایک قرآن اندر اللہ نے تذکرہ ہی اپنی ذات تو سفر معراج دا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک اے او ذات، پاک اے او ذات جیڑی لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ ایک کام میں بندہ خود کرے، ایک کام میں انہوں کوئی کرائے۔ وہ بندہ آکھے جی میں نکلے میں سعودی عرب گیا، میں پرا جناب امریکہ گیا، میں کویت گیا، میں ابوظہبی گیا، دبئی گیا، پھر آگے تے آ گیا واپس۔ بندہ آکے گا یار تو ہفتہ 10 دن سارے ملک پھیر رہے ہیں، منن سے گل نہیں آندی۔ انہیں کہنا اصل گل یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار اتھے رہندا ہے او دی وجہ تو میں سارے کام کر رہے ہیں، پھر بندہ مان جے گا کہ بندہ آپ تے ایڈے جوگا نہیں سی، لیکن کسی دی وسادت دے نال ایک کام چھیتی ہو گیا ہے، سارے ملکان دی سیر سور کر آیا ہے تھوڑے دنوں دے اندر۔ توجہ ہے جی جملے عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا میں بھی سفر کر کے آیا تے ہمیں تھوڑے جے وقت دے اندر کر کے آیا تے بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ ہن بندہ کوئی اعتراض کرے جی کس طرح ہو سکتا ہے، عقل تے ماندی نہیں، عقل ماندی نہیں کہ ایڈی چھیتی مسجد حرام تو نکلنا، یعنی کعبہ شریف تو نکلنا، مسجد اقصی فلسطین تک پہنچنا، پھر تو اگلا سفر شروع کرنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیو میں آپ تے گیا کوئی نہیں، مینوں لے کے جان والا ہے خدا۔
ہن رب چاہے تے کم کر سکدا کہ نہیں کر سکدا؟ کیوں بھائی؟ چھوڑا جا لیلن لفظ جڑا لیلن آیا نا، لیل دا مطلب رات، یہ ہوتے آئی ہے تنوین، دو زبراں، لام زبر یا لی، لام دو زبر الف لن، لیلن، یہ جڑی دو زبراں آئیاں نے نا، یہ دس دیاں نے پوری رات دی رب بات نہیں کر رہا، اللہ رات دے کچھ حصے دی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ گرامر دی بات ہے، علماء آکھ دیں کہ جڑیاں دو زبراں آئیاں نا، لئی لن لام آخری تے، یہ گل دس دیاں نے رب پوری رات دی گل نہیں کردا، اللہ رات دے تھوڑے جے حصے دی گل کر رہا ہے کہ میں اپنے نبی نو ہن اگر کوئی بندہ سفر معراج تے اعتراض کردا ہے، قرآن دا بھی اعتراض بن گیا، انکار کر گیا، پھر رب آندا ہے کہ میں لے کے گیا، پھر رب دا بھی منکر بنیا کہ نہ بنیا؟ سمجھ آ رہی جی گل؟ ایک چیز نبی پاک کو عمل کرن، بندہ اعتراض نہ کرے، او دی بات نبی پاک تک، حالانکہ نبی دا بھی اعتراض کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہندا، کیونکہ کلمہ پڑھیا سو، سمجھ آئی ہے نا، کیونکہ کلمہ پڑھیا سو، بدبخت بن جائے گا جی اعتراض کیتا نبی دی ذات سے۔ ایتھے پھر خدا دی ذات تے بندہ حملہ کر رہے اگر سفر معراج تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جے بندہ یہ سمجھدا ہے کہ رب کو اتنی طاقتاں ہیں کہ اللہ چاہے تے تھوڑے جے ویلے دے اندر اپنے نبی نو پہلے آسمان تے، دوجے تے، تیجے تے، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سدرۃ المنتہا، جبریل دی انتہا، اگے لا منتہا دیاں بلندیاں، لا مقام دیاں بلندیاں کتھوں تک گئے، واللہ عالم و رسولو، اس بات دی وضاحت موجود گئے ہیں۔ احادیث شریف دے اندر وضاحت کلی ہے، قرآن نے بھی بعض جگہ تے 27ویں پارے دے اندر بھی سفر معراج دے کچھ پہلو نو بیان فرمایا ہے۔ تے اینی جلدی حضور فرمایا میں واپس آیا کہ گھروں نکل کے گیا سا تے حدیث شریف موجود ہے کہ وہ کنڈی ہلدی رہی ہے، جس پانی نہ وضو کر کے غسل کر کے گیا وہ پانی ہجے چل رہا سی، جیڑے بستر چوں میں اٹھ کے حضرت ام ہانی دے گھروں سفر شروع کیتا، وہ بستر بھی وہ ٹھنڈ ہے، اج کل ٹھنڈ ہے، بندہ رات نو اٹھ کے وہ پانی پی لے نا یا واش روم انہوں جانا پہ جائے، آندیا بسترا پھر ٹھنڈا ہو جاتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ دی کفیت بدل جاندی۔ نبی پاک نے فرمایا میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا تے جڑے دروازے نکل کے گیا کنڈی اجے بھی ہلدی سی پئی، پانی اجے بھی، یعنی کچھ دیر تک جتنا وضو غسل کیتا جائے پانی چلتا ہے۔ پھر حضور فرمایا جڑے بستر چوں نکل کے گیا وہ بستر بھی، جے کو بندہ خدا دی ذات تے کامل ایمان رکھن والا تے سفر معراج دے اعتراض نہیں کرے گا، وہ اے گل کر سکتا ہے کہ میرا رب چاہتا اتنا ٹائم لگ گیا کہ پانی بھی چلتا پیا، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، میرا رب چاہتا تے ادوں پہلا بھی سیر کرا سکتا سی۔ جے اینا ٹائم لگ گیا مثال دے طور تے ادھا گھنٹہ لگ گیا رب چاہتا تے 10 منٹاں بھی سب کچھ بکھا سکتا سی۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی رب قادر ہے کہ نہیں؟ جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تے نبی نو معراج بھی رب کرائی ہے، اپنی تے حضور نے بات ہی نہیں کی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی، پہلا رب العالمین نے اپنی تعریف بیان کی تھی، حمد بیان کی تھی،
اللہ نے اپنا ذکر خیر فرمایا جیڑی گل میں کرن لگا اے نال کنیکٹ میرا کم کرن والا میں وا اللہ فرمایا پاک او ذات پاک او ذات پاک پاک او ذات جیڑی اپنے محبوب بندے نو راتوں رات لے گئی راتوں رات لے گئی پاک ذات اللہ کیڑی ذات فرمایا میں خدا کھڑن والا میں خدا ماں لیاؤن والا میں خدا ماں بعض آندے نے جبریل دیاں طاقتاں سن تے جبریل نے جتے جا کے آکھیا ہن اگے میں نہیں جاندا تے اگے کدیاں طاقتاں سن جبریل پاک دیاں ڈیوٹیاں نے جڑیاں اللہ لائیاں نے فرشتیاں دے امام نے انہاں دی نفی نہیں اللہ بڑی طاقت دیتی ہے سیکنڈ دے اندر اگر چاہن تے اپنے مقام تو زمین چ حضور دے قدماں وچ پہنچ جان بڑی رفتار ہے آپ دی لیکن جے جبریل دی یہ رفتار ہے تے پھر نبی پاک دیاں شاناں دا کی عالم ہے جبریل دے اندر میں پتہ ہی نہیں حضور دیاں شاناں دا حضور نے خود فرمایا مینوں تے جبریل نہیں سمجھ سکیا صحابہ تواڈے بھی سمجھن دے وس دی گل یہ حقیقت کچھ اور ہے رب جاندا یا رب دا رب جاندا یا رب دا ہن رب اس چیز تے قادر ہے نا بھائی کوئی بندہ اگر اس بارے سوال کرے ہن تسی جواب دیو کہ جدوں رب نے کام کرایا ہے تو پھر اللہ قادر ہے کہ نہیں جے رب نو ماننا ہے کہ اللہ جو چاہے جدوں چاہے جنے ٹائم چاہے کر سکدا ہے تے پھر محبوب نو ساڈا رب لے کے جا بھی سکدا ہے تے واپس اللہ پاک دا حکم سی ہن سفر معراج کیوں ہویا نبی پاک نو مکے والیاں بڑا ہی تنگ کیتا بڑا ہی تنگ کیتا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات مبارکات پریشان ہوئی اللہ فرمایا سونیا تو پریشان نہ ہو تینوں انج دے میں مشاہدات کرانا کہ ویکھ تے صحیح یہ جہان والے کی سمجھن تیریاں شاناں تیرے واسطے تے میں کائنات سجائی ہوئی ہے علماء نے اس دی وضاحت دے اندر یہ جملے جڑے نے ارشاد فرمائے حضور گئے شان و شوکت دے نال گئے جس پانی نال وضو یا غسل فرمایا وہ بھی جنت وچوں آیا سواری بھی جنت وچوں آئی فرشتے بھی جنت وچوں آئے پھر محبوب گئے تے پتہ بھی کسے نو نہیں اگلی وضاحت کہ کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ تسی سمجھ دیو قاری صاحب یہ گل کر رہے نے وہ کئی گلاں ریکارڈ ہوندے ہر معاملات اس واسطے کسی نو جواب بھی دینا پیندا ہے کسی نو سمجھانا بھی پیندا ہے اس لحاظ دے نال اللہ رب العالمین دے کلام دی وضاحت جڑی ہے کیتی جاندی ہے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو صلی اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو معراج جڑی ہے نا کسے نہ کسے لحاظ دے نال عظمت و شان شوکت دا یہ معجزہ جڑا عطا فرمایا ہے آدم علیہ السلام نو بھی عطا فرمایا جنت اندر آپ رہے فرشتیاں دے مسجود بنے فرشتیاں سجدہ کیتا اے آدم علیہ السلام دی علماء فرماندے نے کہ معراج سی
فرشتیاں کو جدو رب پوچھیا انی جائل فی الارض خلیفہ، او فرشتیوں میں کام کرنے والا تو فرشتیاں کی کیا سی؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو بنائے گا، کیا تو بنائے گا؟ تعجب دے نال اتجعل، کیا تو بنائے گا؟ اللہ ایسے بندے نے بنائے گا جنہاں خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کیا تیری حمد لی اسی کافی نہیں؟ تیری پاکی بیان کرنے واسطے اسی کافی نہیں؟ اگلے جملے سنو قرآن دے، اللہ فرمایا فرشتیوں سنو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا او تسی، جو میں جاننا، جو میں جاننا، ایدی وضاحت بڑی پیاری جیڑی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی احادیث مبارکہ نے کی تھی۔ آدم علیہ السلام جدو زمین تے تشریف لے آئے، 3 صدیاں، 300 سال یا 350 سال تک اللہ دی بارگاہ چرز کر دے رہے، یا اللہ تو منع کیتا سی دانا ہو میں کھا لیا ہے، معاف کر دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ پھر کی ہویا؟ آدم علیہ السلام نے جملے بولے، یا ربی اسألوکا بحقی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ انج نہیں تے پھر انجی تینوں محمد دا واسطہ دے کے میں عرض کرنا، اللہ تیرے اگے سوال کرنا بحقی محمد، محمد پاک دا وسیلہ دے کے اللہ مہربانی فرما دے۔ پھر پوچھیا اے آدم یہ نا کتھوں سکھے آئی؟ اللہ سکھان والا خود قرآن کہہ رہے ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، اللہ نے وہ نا سکھائے آدم علیہ السلام نو جڑے فرشتے بھی نہیں سمجھان دے۔ یعنی اللہ خود توجہ کران والا سی نا۔ سنو آدم علیہ السلام عرض کر دینے مولا کریم یا رب ذوالجلال تیریاں شانہ ورا الورا نے جس نا دا میں وسیلہ جنابہ دی خدمت اندر پیش کیتا ہے، جدو میں جنت دے اندر اپنی پہلی اکھ کھولی، اپنی پہلی اکھ کھولی، جس ویلے پہلی اکھ کھلی ہے اللہ میری نظر تیرے عرش دیاں کنگریاں تے پئی ہے، اس ویلے میں عرش دیاں کنگریاں تے لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مالک کریم میں تے اے نام ادو ہی جان گیا تھا جدوں پہلی نظری ویکھے ہے، پہلی نظریں ویکھے ہے ادو ہی سمجھ گیا تھا کوئی بڑی ہی شانہ والا ہے، کوئی بڑے ہی اونچیاں رتبیاں والا ہے، کوئی بڑی ہی مقام والا ہے، کنی اعلیٰ ہستی ہوئے گی جدا نا رب نے اپنے نال ملا کے لکھیا ہوئے۔ کسی بندے دی محبت ہے نا فیس بک، انہیں اپنے دوست کی تصویر لائی ہوئے گی، اپنے نام نال اپنے یار دا نام لکھیا ہوئے گا، کسی نے اپنے پیر صاحب دا نام لکھیا ہوئے گا، کسی نے مدینے شریف دی تصویر لائی ہوندی۔ یعنی جس طرح دا انسان ہوئے گا جنہیں دی او دی محبت ہوئے گی، او دا فیس بک، او دا یوٹیوب، او دا ٹویٹر، او دا جناب والا ٹک ٹاک، یہ چیزاں او دی وضاحت دین گیا بندہ چنگا ہے کہ گندا ہے۔ گل کوڑی تے نہیں کر گیا۔
بندہ اگر کسی عورت دی تصویر لاندا ہے ہزاراں لوگ ویکھن گے تے گناہ او دے سر تے جنہیں لائی ہے. جڑا گناہ لائے گا سٹیٹس تے لائے گا اپنا گانا لائے گا جنہیں لوگ سنن گے گناہ او دے سر ہے جنہیں لایا ہے. سنن والے نوں بھی گناہ ہوئے گا پر انہاں سارے دا کٹھا ہو کے او دے سر ہی آنا جنہیں لایا ہے. بھلیا جے تو نعت نوں کوئی سندا ہی نہیں. محبت ثبوت دیندی ہے کہ بندہ کیسا ہے. اپنی تنہائی بھی پاک رکھو اپنی محفل بھی پاک رکھو پتہ چلے کہ واقعی پکا حضور دا غلام ہے. جدوں کو ویکھے تانوں محفل چ ویکھے پھر بھی حضور یاد آن کوئی تنہائی وچ ویکھے پھر بھی سرکار یاد آن کوئی محفل چ ویکھے مسجد چ ویکھے باہر ویکھے دکان تے ویکھے چوک چ ویکھے جتھے بھی ہوو نظر یہی ہونا چاہیے سچا حضور دا غلام. آدم علیہ السلام آندے نے یا اللہ میں تے ادو ہی جان گیا سا کنی آلاستی ہوے گی جدا نا اللہ نے ایک بندہ لکھ دے میں تے ادو ہی سمجھ گیا سا جدا نا رب نے اپنے نام نال لکھیا ہویا. کتنا پیارا محبت دا دعوائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو سچ کیا ہے اے آدم تو سچ فرمایا ہے. رب العالمین نے فرمایا اے آدم جیڑی اج نام محمد دا وسیلہ دے کے دعا منگیا اساں تیری محمد دے نام تے دعا قبول کر چلی. یہ نام کوئی کام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام یہ نام کوئی کام بگڑنے جی بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا. اور مدے نہ لکھو بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے جناح میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سنو میری سرکار دے دیوانی آدم علیہ السلام دی معراج دے متعلق علماء نے حدیث مبارکہ دے حوالے دے نال چھوٹا جیا مختصر تعارف پیش کیتا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو ہی معراج کرائی. اسے تے گل ختم کران ٹائم قریب ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی انظر الیک قال لم ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. ترجمہ سنیو تے عقیدہ سمجھیو. گل ساڑی عقیدے دیئے سننا ذرا محبت دے نال. اے پڑھیا قرآن نامہ پارا. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو
موسیٰ علیہ السلام جدو وعدے دے مطابق کوہ طور تے گئے، کدے مطابق ایک وعدہ سی اننے دنوں بعد آ جایا کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ، کلام سنن جدو حاضر ہوئے، اللہ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، قال ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مینوں اپنا دیدار تے کرا۔ ہن خدا جی حدیث اندر خدا دے بولن دے بارے، پڑھن دے بارے، ویکھن دے بارے یہ حدیثیں نے تے او ساڈے وانگوں نہیں ویکھدا، اپنی شایانے شان یہ جملے یاد اللہ پاک دے بارے ایسا جملہ بولنا پہ تو یہ آکھیا کرو رب اپنی شایانے، پتہ نہیں ہو کنج بولدا ہے، یہ زبان کوئی نہیں، ویندا ہے اکھاں کوئی نہیں، سمجھ آ رہی جی؟ اپنی شایانے شان اللہ نال جڑا کلام کردا ہے تو کڈی سونی آواز ہوئے گی، توجہ ہے جی؟ تصور بڑھاؤ تھوڑا جا۔ قال ربی ارینی انظر الیک، اللہ گلاں تے میں کرنا وا، اپنا بکھا بھی صحیح نا، یا اللہ بکھا بھی صحیح نا۔ قرآن دے الفاظ سنو، رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، یہ نہیں کہا میں نہیں بکھانا، اللہ فرمایا پیارے کلیم تو ویکھ ہی نہیں سکنا، میں نہیں آندہ پیا قرآن پیا پڑھنا بھائی جان، ناواں پارا پیارے کلیم قال لن ترانی، ہرگز ہرگز پیارے کلیم تسی میں نو ویکھ ہی نہیں سکو گے۔ اگلے جملے سماعت کریں، ہاں اللہ فرمائے ایک کام ہو سکتا ہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے پیارے کلیم ایک کام ہو سکتا ہے، اس پہاڑ دی طرف ویکھ، اے پہاڑ جڑا نا اے دی طرف ویکھ، اپنی جگہ تے ٹھہریا رہ، تے میں اس پہاڑ دے اتے اپنے نور دا ایک جلوہ جڑا نا موسیٰ علیہ السلام دے بنے نے نبی پاک دے نور چوں، نبی پاک بنے نے خدا دے نور چوں۔ قرآن پاک دی وضاحت تھوڑی جی توجہ، پیارے کلیم وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، ٹھہر جا اپنی جگہ دے، ایک نظر اس پہاڑ وال ویکھ، اب فرمایا مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے پیارے کلیم اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہ، ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ ہون اے دی اندر نبی پاک نے جڑی وضاحت حدیث شریف اندر آئی ہے، وہ جڑا اللہ دا نور کوہ طور تے آیا ہے، کنہ آیا ہے، سوئی دا نکا کڈا کو ہے، انچ ہوندی ہے کچھ بھی مثلا دا نکا، علماء فرماندے نے او دا بھی کوئی کروڑ حصہ کیتا جائے، نور دی تجلی کوہ طور تے آئی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، ہویا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ تے نور پیندہ ویکھیا بے ہوش ہو گئے۔ کی ہویا؟ بے ہوش ہو گئے، طور پہاڑ پاش پاش ہو گیا۔ اگلے جملے سنو، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ جدو ہوش نہ آئے رجوع کیتا اللہ دی طرف، عرض کر دین اللہ تو پاک ہے،
اللہ تو پاک ہے، میرے مالکا تو پاک ہے، تو پاک ہے، یقیناً انا اول المومنین، میں سب تو پہلا مسلمان ہاں، سب تو پہلا ایمان والا ہاں۔ ان موسیٰ علیہ السلام دی کفیت کی بن گئی سی، آخری بات پیش کر رہے ہیں جی، کفیت موسیٰ علیہ السلام دی یہ بن گئی سی، جدو آپ نے یہ معاملات ویکھے نا، موسیٰ علیہ السلام اپنے اتے ٹاٹ دا نقاب کر کے رکھ دے سن، ٹاٹ اسی ٹاٹ سمجھنا موٹی بوری نو، واللہ کہ ہو جائے ٹاٹ سی موٹا کپڑا جڑا او دے نقاب کر کے رکھ دے سن۔ او تجلی شان مصطفیٰ، توجہ نال آخری جملے سننا جی، اللہ دے نور دی ایک تجلی، او بھی بہت ہی تھوڑی، کئی دن تے کئی راتاں بے ہوش رہے۔ سنیں ہویا کی موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر اینا نور ود گیا 30 میل دور، کنا بھائی 30 میل دور، انج کہہ لو تقریباً 45 کلومیٹر، میں 1.5 کلومیٹر دا ایک میل جیڑا نا بندا ہے، واللہ عالم، لیکن جیڑے بیٹھے نے شاید انہوں نے پتا ہوئے اینا تقریباً بندا ہے 40 45 یا 50 لا لو کلومیٹر سفر، اینی دور رات دے اندھیرے دے اندر چونٹی کسے پتھر کالے تے چل دی سی، موسیٰ علیہ السلام 45 میلاں تو دور او کیڑی چونٹی جیڑی او 45 میل دور پتھر تے ٹرتی پئی ہے، انہوں چل دیاں ویکھ دے سن، کدوں رات دے اندھیرے وچ کالی کیڑی کالی چونٹی، موسیٰ علیہ السلام نے جدو تجلہ ویکھیا کوہ طور تے، نظر دی اندر اتنا کمال آ گیا، 45 میل دور تو چونٹی ویکھ دینے، حضور دے دیوانے ہو جنہیں تجلہ ویکھیا ہوئے او دیاں اکھاں اندر اینا نور آ جاندہ ہے جنہیں ڈائریکٹ اللہ ویکھیا ہوئے۔ پھر کوئی کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں، ان کو کیا پتہ تھے، بدتمیز ہی ہے نا، او دے مقدر سونگے، اگر موسیٰ علیہ السلام صرف تجلہ ویکھن تے خیم نکا جیا، نور اکھاں دے اندر اینا آ جائے 45 کلومیٹر دور 30 میل دور، چونٹی رات دے اندھیرے اندر چل دی ویکھ لیندن، علماء نے کیا کہ جن نے تجلہ ویکھیا ہوئے کمال اینے ایک مرتبہ نہیں، جن نے بار بار رب ویکھیا ہوئے، یہ دیاں شانہ خدا جانے یا خدا دا محبوب جانے۔ سفر معراج دا انکار کرنے والا بندہ قرآن دا انکاری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن اندر اس ذکر فرمایا ہے کہ سبحان اللہ زی یسرا، کہ پاک او ذات جن نے محبوب نو سیر کرائی ہے، پاک کون ہے؟ خدا پاک ہے، کہ جیڑا سفر معراج دا انکار کرنے والا بندہ ہے وہ گیا۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔